سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا رسول وصدق رسولہ النبی الامین الحکیم الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز اور قابل زیارت حافظ سید نظام صاحب، شعراء حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھی، پیارے بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج شب جمعہ ہے، بولتے ہیں کہ درود شریف پڑھ لیجئے، تو میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھنا۔ اس درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے جمعہ شب جمعہ آپ لوگ نہیں تھے کچھ، اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جمعرات کا دن ڈوبنے کے بعد جو رات آتی ہے شب جمعہ، اس کو کثرت سے جو پابندی سے پڑھتا رہے گا تو نزا کے وقت یعنی مرنے سے قبل وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا، اور جب اس کے انتقال ہو جائے گا نماز جنازہ کے بعد لوگ اسے قبر سے اتار رہے ہوں گے۔ بظاہر ہم اور آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ اسے اتار رہے ہیں، لیکن جنازہ یہ دیکھے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ سرکار کا جسم پاک ہمارے جسم پر چپکے گا، مسح ہوگا، تو اس کی بھی فضیلت ملے گی نا، ملے گی۔ اب وہ اس پہ میں جاؤں گا تو میرا عنوان سرک جائے گا ادھر، ہے نا، اس لیے وہ کبھی انشاءاللہ ایسے بھی بس میں سجاتے رہیے آپ، ہے نا۔ جمعرات کے ہی کبھی کبھی چکن کھانا ہوتا تو ہم بازار کا دن نہیں دیکھتے، بیچ میں بھی لے آتے ہیں، تو ایسے کبھی کبھی ایسے کر لیا کریں آپ۔ یہ بچے آگے جائیں، ہم پیچھے کھلا سے دیکھیں مل جائے گی، 2-3 بچے ہیں۔ ایک بار وہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا اے دنیا تیرا کیا لیتے۔ ہم در یار پہ، موبائل سنو نا، ہٹا لو یہ۔ ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، اور پتھروں تم تو سے پتھروں تم تو حق سے پتھر، علی صاحب
ہم دریا کے دل اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، اور پتھروں تم تو ہم سے پتھروں میرے آقا، گر چاہیں تو تم سے بھی کلمہ پڑھا لیتے ہیں، گر چاہیں تو تم سے بھی کلمہ پڑھا لیتے ہیں، اور ہر طرف سے نہیں ملتی جب سکون کی دولت، ہر طرف سے نہیں ملتی جب سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں، تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں، تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں۔ اور جو عنوان رکھا گیا ہے صلہ رحمی کا، کسی شاعر نے لکھا ہے حضرت کہ انسان ہی ہے افضل و اعلیٰ جہان میں، انسان ہی ہے افضل و اعلیٰ جہان میں، اور شیریں ہو گفتگو تو مزہ ہے بیان، انسان ہی ہے افضل و اعلیٰ جہان میں، اور میٹھی ہو گفتگو تو مزہ ہے بیان میں، اور خالق کو بات چیت میں نرمی پسند ہے، خالق کو بات چیت میں نرمی پسند ہے، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی زبان میں، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی زبان میں۔ محترم حضرات، محفل کا جو آغاز ہوا اس میں نعت رسول منقبت وغیرہ کا دور چلا، بڑا اچھا ماحول بنا، اور یہ لائٹ اور جل سکتی تو جلا دیں، کیونکہ چراغ ہم سرکار کی آمد پر ہی کرتے ہیں، ہے نا، ماشاء جیسی جلتی سب جلاؤ، کیونکہ جہاں محفل سجتی ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے کہ حضور آ گئے، حضور کی مرضی آ جائیں، ہے نا، ہم تو بس التجا کر سکتے ہیں کہ منتشر ہے زندگی آ جائیے آ جائیے، منتشر ہے زندگی آ جائیے آ جائیے، اے سید الانبیاء آ جائیے آ جائیے، اور سج گئی محفل تمام آ گئے آپ کے غلام، سج گئی محفل تمام آ گئے آپ کے غلام، بس کمی ہے آپ کی آ جائیے آ جائیے، بس کمی ہے آپ کی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کا دعوت نامہ آتا ہے نا، اور جب دعوت نامہ آتا ہے تو جانا ضروری ہے، تو ہم کہتے ہیں بیٹا میں نہیں، آپ جاؤ آپ جاؤ آپ جاؤ، یہ میں اپنے محبت کے تقاضے پیش کر رہا ہوں، ہوتا ہے نا، میں نہیں جا رہا ہوں، یا ایک ہی جگہ 3-4 شادی ہے نا، تو یہ ہستی تو وہ ہے ایک ہی بار میں کئی لوگ بلائے تو سب جگہ جا سکتے ہیں، لیکن محبت کی بات ہے تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار نہ آئے، اپنے کسی کو نائب بنا کر پہنچا دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا یہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، دور کو دیکھتے ہوئے، کہ حضور ختم نہیں، حضور کا حال ختم نہیں، جی حضور ختم نہیں، حضور کا حال ختم نہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان ابھی باقی ہے، ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان ابھی باقی ہے، وہی عروج وہی آن ابھی باقی ہے، اور آ جائے کوئی دوسرا کر کو بلا تو من گھبرانا، آ جائے کوئی دوسرا کر کو بلا تو من گھبرانا، میرے نبی کا خاندان ابھی باقی ہے، میرے نبی کا خاندان ابھی باقی ہے، میرے نبی کا خاندان ابھی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں رشتوں کے متعلق سے بیان کیا ہے، جا بجا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دیجیے مولا، سائلنٹ یعنی چپ کر دیجیے اس کو، اور محفل پاک میں ہے تو انشاءاللہ کوئی بری خبر تو نہیں آئیں گی، سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، بس تھوڑی دیر توجہ دے لیں ہم، کیونکہ محفل میں کوئی بات اگر آدھی رہ گئی، جیسے شعر 4 لائن کا ہوتا، 2 لائن نہیں سنا، تیسرے پہ آئے تو سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا ہوا، بڑا اچھا آپ پڑھ رہے تھے کہ یہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ چاند ہے وہ چاہتا ہے کہ بار بار سرکار مجھے اشارہ کرے، حکم دیں، اور ایک ہم ہیں کہ ان کے حکم پر حکم ہے، فرمان پر فرمان ہے، اور ہم کہاں ہیں، دیکھ یہ نصیحت لینے کی بات ہے۔ اور آپ نے جو پڑھا وہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کتنا پیارا معاملہ ہے، بزرگوں کے کلام بھی بزرگ رہتے ہیں، بڑا اچھا آپ نے پڑھا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ،
اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ حالانکہ یہ سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ ہے، نیچے بھی کچھ ہے، میں نے بیچ کا ایک ٹکڑا لیا۔ اور جب خطبہ نکاح ہوتا ہے تو عموماً یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی آیت پڑھی جاتی ہے خطبے میں، لیکن کبھی سمجھانے کا موقع ملتا نہیں ہے نکاح کے وقت میں، کیونکہ باراتیں لیٹ آتی ہے، اور اگر اس میں مولانا نے مائک پکڑ کے بولنا شروع کر دیا، ان کو تو بس یہی کام ہے جی اتنا بچ گیا، اب دیکھو یہ آدھا گھنٹہ لیں گے، تو سمجھانے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ 3 آیت کو اگر سمجھ لیں تو اس میں رشتے کی، نکاح کی بہت سی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بہرکیف اللہ نے فرمایا کہ رشتوں کا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتا ہو، رشتوں کا لحاظ ہے نا، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اور دیکھیے عنوان جو ہے صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ سے مراد، صلہ لفظ جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اور جیسے ایک لفظ سے کئی لفظ بنتے ہیں، جیسے وصال، وصل، ہے نا، تو صلہ سے مراد ہے جوڑنا۔ ہم لوگ عموماً صلہ کا مطلب سوچتے بدلہ، ہم نے تم کو یہ کیا تھا، تم نے کیا بدلہ دیا، کیا صلہ دیا، ہے نا۔ صلہ جوڑنا، رحم کا مطلب ہوتا ہے خونی رشتہ، اس طرح صلہ رحمی کا معنی ہوگا خونی رشتے کو جوڑنا جی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے رشتے کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رشتوں کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ہے، رشتوں کو پیدا فرمایا تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے تجھ کو جوڑا، یا میں اپنے اس کو مفہوم کو بیان کروں کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جس نے تجھ کو جوڑا میں اس کو جوڑوں گا، اور جس نے تجھ کو توڑا میں اس کو توڑوں گا جی۔ تو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں جوڑے گا۔ اب پھر یہ رشتوں کا لحاظ، تو آپ صلہ رحمی سے مراد وہ خونی رشتہ ہے نا۔ اب یہاں ایک بات اور آتی ہے کہ وہ خونی رشتہ تو چچا، ماموں، خالہ، یہ رشتے آ گئے، باقی تو قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اور مومن تو آپس میں بھائی ہیں جی، مومن تو۔ اور یہ دیکھیے ہم اگر اپنے ابا کی طرف جائیں، پھر ابا کے ابا اس طرح جائیں اور مردم شماری اگر کرے تو بالکل آخر میں کہاں پہنچیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اس کے متعلق بھی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، کہ ہم نے ایک جان سے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان میں سے کئی جانے پیدا کیے نا، یہ اس کا ضابطہ، اس کا نظام، کن کہتا تو سب پیدا ہو جاتے، تو گویا ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہ بھی ایک رشتہ ہوا، بھائی بھائی کا رشتہ۔ تو رشتوں کا لحاظ رکھو، آج رشتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، پہلے تو خونی رشتے کی طرف آئے، صلہ رحمی خونی رشتہ۔ آج یہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان مالدار ہو گیا تو کئی ہزار کی زکوٰۃ فلاں مدرسے میں، امتے مدرسے میں، یہ اس کا حال ہے، لیکن چچا اس کی دکان پہ نوکری کرتے نظر آ رہا ہے۔ جبکہ اسلامی قانون کے اعتبار سے اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو چچا کو باپ کا درجہ دیا جائے۔ تم اتنے ہزار کی زکوٰۃ نکال کے باہر اور دکان چلا، اور دکان میں نوکر چچا ہو رہے ہیں، اور لوگوں سے سینہ تان کر کہتے ہیں کیا کریں بھائی، اب چچا کا کوئی کاروبار نہیں تھا، خالی تھے بیچارے گھر میں، تو ہم نے دکان پہ کام پہ رکھ لیے ہیں، اور اس کو 200 روپے روز دیتے ہیں، بڑا احسان کر دیتے ہیں 200 روپے روز دے کر۔ اور جب مہمان آتے تو وہ چچا جو باپ کی طرح جس کی عزت کی جائے، اس کو کہتے جاؤ چائے لے کے آؤ، یہاں سے جھاڑو لگاؤ، یہاں سے پوچھا لگاؤ۔ ارے جب تمہارے چچا ہیں تو تم کو تو یہ کرنا چاہیے کہ چچا جان میرے باپ کی جگہ اب آپ ہیں، آپ بیٹھے، ایک نوکر کام کرے گا، تم اس گدی پر بیٹھو جہاں میرے باپ بیٹھے۔ یہ ہے مطلب رشتے کا لحاظ رکھنا۔ اور صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، بلکہ یہ کہ کوئی ہم کو توڑے تو ہم جوڑیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تو جس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ اور پھر سرکار کی حدیث پاک ہے
سرکار کی حدیث ہے. اچھا ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا کہ مانا کہ آپ کی عمر 80 سال ہے، مانا کم بھی ہو سکتی زیادہ بھی ہو سکتی، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، مانا کہ آپ کی عمر 80 سال ہے، ایک دن کی بڑھا سکتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر ہے دنیا میں؟ امریکہ میں، نیپال میں، بھوٹان میں، فرانس میں، افغان میں، چین میں، جاپان میں اتنا ترقی یافتہ کہیں نہیں ہے. جس کی جتنی عمر ہے وہی مائی کا لال یا کوئی مائی کی لالی اس کی ایک دن کی عمر نہیں بڑھا سکتی. لیکن اسلام کا ضابطہ اور قانون دیکھیے، ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اور سنیے، موت کا وقت بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت، کئی آپ کے پاس آئیں گے، حضرت چلیے سورہ یاسین سنا دیجیے، دم نہیں نکل رہا ہے، موت بڑی سخت. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر قربان جائیں، یہ ان کا صدقہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ موت کی تکلیفوں سے بچا رہتا ہے، اس کی موت بڑی آسانی کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ہے صلہ رحمی. اور صلہ رحمی میں یہ نہیں کہ ہاں صلہ رحمی کا بھی ایک بیلنس بنا کے چلنا ہے. صلہ رحمی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مالدار ہو، زکوٰۃ نکال کے دے رہے ہو، غریب بانٹ رہے ہو، اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں رشتہ دار میں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرو. جی آپ اس کی مدد کرو. حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ روٹی کا ٹکڑا چبا رہا تھا. روٹی کا ٹکڑا چبایا، پانی پیا، سو گیا، نیند لگ گئی. آپ نے لوگوں سے کہا کہ جب یہ اٹھے گا تو میرے پاس لانا. جب اس کی نیند کھلی تو حضرت ابراہیم بن ادہم کی بارگاہ میں لایا گیا. پوچھا وہ روٹی کے ٹکڑے میں لذت ملی؟ کہاں لذت ملی؟ ہاں. نیند آ گئی؟ کہاں مست آ گئی. اخبار بچھا کے فٹ پاتھ پہ سو لیتا ہے، اخبار بچھا کے فٹ پاتھ پہ سو لیتا ہے. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. کا اتنا سکون کہاں، بڑھیا سکون ملا. تو حضرت ابراہیم بن ادہم جو اتنے دربار کے مالک تھے، اتنا ان کا شاہی خزانہ تھا، سب کو دیکھا اور اس کو دیکھا کہ جب ایک روٹی کے ٹکڑے میں اتنا سکون ہے تو اتنی دولت رکھنے سے فائدہ کیا. تو اللہ کے ایسے سے محبوب بندے ہیں. اب ہم تو ایسا ہے وہ 99 ہو گئے، اس کو کمپلیٹ سینچری کرنے دو، اب کل آئے گا جب دیں گے. ادھاری والے کو ٹرکا دیتے ہیں، وہ جب پورا 100 ہو جاتا ہے اس کو بچتا ہے تو ادھاری والے کو اتنا دیتے ہیں، باقی کا بولیں بعد میں لے کے جانا. یہ بالکل راؤنڈ فگر رہنا چاہیے. کھیت پہ کھیت، پلاٹ پہ پلاٹ، بلڈنگ پہ بلڈنگ، یہ سب ہم تیاری کر رہے ہیں. لیکن قرآن کی وہ آیت بھول جاتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. جب ہم قبرستان جاتے ہیں، قبروں کا منہ دیکھتے ہیں، کسی کو لے کے جاتے ہیں تبھی دیکھتے ہیں نا، تو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ آج یہاں یہ آیا ہے، کل ہم کو بھی آنا ہے. اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے، ہمارے یہاں ایک بار ایسے ہی ہوا تھا، کسی کا انتقال ہوا، لوگ اس کی تیاری کرنے گئے، وہ تیاری قبر کی ہو رہی تھی، قبر کی تیاری کرتے کرتے اس کو اٹیک آیا، وہ بھی چلا گیا. وہ کسی اور کی قبر کی تیاری کر رہا تھا، اس کی قبر کی تیاری. ایسا بھی ہوتا ہے. تو موت برحق کے کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ہم دھیرے دھیرے نہیں بلکہ وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کی طرف جا رہے ہیں. جہاں ہم نماز قائم رکھتے ہیں، جہاں ہم ماشاءاللہ داڑھیاں رکھتے ہیں جی، اور رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ روزہ کا تو اب ہمارے نوجوانوں میں اس قدر کا جذبہ جاگا کہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، ہے نا. شعبان کا روزہ، رجب کا روزہ اور محرم الحرام میں روزہ رکھتے ہیں، بڑا اچھا روزہ کا. تو جہاں روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھے صلہ رحمی کا، کہ خونی رشتے کو جوڑنا ہے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ رہا. مومن وہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ رہا، یعنی سرکشت رہا. لیکن آج دیکھیے حال یہ ہے کہ کسی گھر میں بھی جاؤ، جب فاتح کھانی ہوتی، کوئی
کسی بزرگ کی نیاز رکھتا ہے, دو چار لوگوں کو بلاتا ہے, ٹھیک ہے فاتح خانی ہوئی, دسترخوان لگتا ہے. اب پڑوس میں آپ کے بھائی رہتے ہیں, وہ نہیں آئے فاتح میں, ڈیوٹی پہ نہیں گئے کہیں, نہیں 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 نہیں, وہ ہمارا ان سے بالکل ایسا ہے. تو پوری بھائی ہے, ایک ہی ماں باپ کے ہیں, لیکن وہ بھائی اس کے گھر فاتح خانی میں نہیں ہے, یا کوئی چند لوگوں کی دعوت کیا تو اس دسترخوان پہ بھائی نہیں ہے, کہ نہیں ہماری بالکل ایسے چلتی ہے. کہ کیوں چلتی؟ میں تو حق پر ہوں, وہی ایسا کرتا ہے, یعنی اس کی ساری برائیاں گنائیں گے, اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھیں گے. آج حال یہی ہے. اور جو دیگر رشتے دار ہیں, سنیے, ملانا بھی بڑا ثواب کا کام ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مسجد میں اعتکاف میں تھے, باہر دو مسلمان لڑنے لگ گئے, آپ گئے جلدی سے اور ان دونوں کو پکڑا, چھڑایا, اصلاح کی, وہ دونوں گلے مل کے چلے گئے, یہ مسکراتے مسجد میں آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کو اعتکاف کا نہیں معلوم, مسجد سے باہر جاؤ تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, آپ کا اعتکاف تو ٹوٹ گیا. اگر نہیں چلتی ہے تو وہ آ کے آپ سے بولے گا میرا بھائی تو ایسا, تو ہم اس کی ہاں میں حامل, ہاں نہیں نہیں بالکل آپ تو اکبر ہے, وہ ایسا ہے, وہ فلاں ہے, وہ ڈھکا ہے, اور اس کے متعلق سے اس کو بولتے ہیں تاکہ اس کے دل میں اور برائی پیدا ہو جائے. بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب وہ اپنے بھائی کی برائی کرے تو آپ وہاں پر اس کو حکمت عملی سے تلقین کر کے اس کو کہیں نہیں یار وہ تو آپ کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے, یعنی صلح کی بات کریں گے. جب آپ اب صلح کی بات کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جوڑے گا, آپ جوڑیں گے نا تو اللہ آپ کو جوڑے گا. اب یہاں ہوتا یہ ہے, بھائی بھائی سے نہیں مل رہا ہے, پھپھی رہتی ہیں ان کا پتہ نہیں ہے, ایسی چلتی تو خالہ سے ایسی ہوگی تو فلاں سے ہوگی, وہ تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. نہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہمارے اسلام کا قانون ہے کہ اگر کسی وجہ سے بات چیت بند ہو جائے تو بات کرنے کی کوشش کرو, اور اگر کوشش کامیاب ہوتی تو کم سے کم 3 دن اس کے بعد تو بات کرنا ہی کرنا ہے. 3 دن بعد اصلاح کر لی جائے, لیکن اصلاح نہیں کرتی. بھائی کا بھائی کے ساتھ, اماں کا خالہ کے ساتھ, بیٹے کا ماموں کے ساتھ, تو اس کا چچا کے ساتھ, یہ تال میل چل رہا ہے کہ بات چیتیں ہم بند ہیں. تو جو دنیا کے اوپر کھڑے ہیں, زمین کے اوپر کھڑے نا, جو زمین کے اندر گئے نہیں ہیں, جو زمین کے اوپر ہیں, ان میں کتنے لوگ ہیں جو خونی رشتہ تو ہے لیکن وہ اپنے رشتے کو قطع کر چکے ہیں, جی اپنے رشتے کو توڑ چکے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, اور ہم کو چاہیے کہ جو لوگ رشتوں کو توڑ چکے ہیں ان کو ملانے کی کوشش کریں. لیکن بڑا اپوزٹ معاملہ ہے, جو زمین کے اوپر زندہ ہیں, دکھتے بھی ہیں, جن کو ہم چھو بھی سکتے ہیں, سنا بھی سکتے ہیں, پکڑ بھی سکتے ہیں, ان کو تو ہم ملانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کرتے کوشش کرنا چاہیے ملانے کی. ہاں, جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے, جن کو چھو نہیں سکتے, پکڑ نہیں سکتے, ان کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. شب برات کے ایک دن پہلے حافظ صاحب بہت لوگ آتے ہیں نیاز کے لیے, آج کا کہ نہیں آج تو کا عرفہ ہے, وٹ عرفہ کا وہ, اور عرفہ بھی ایسا شب برات کے 10 دن پہلے اگر کوئی انتقال ہو گیا تو کل سیم, پرسوں 10واں, نرسوں 20واں, اور 4 دن بعد 40واں. تو وہ ملانا ہے. کہاں ملانا؟ وہ بھٹک رہے, ملانا ہے. سورہ مطففین پڑھ کے دیکھیں آپ کی روحیں کہاں جاتی, کیسی جاتی, کیسی ملتی ہے. یہ بھی اس کا بھی خلاصہ قرآن پاک میں. لیکن جو دکھ نہیں رہے ان کو ملانے کی بات کرتے. وہ ہمارے ہاں بڑی اماں چلی گئی نا, تو وہ شب برات ہے, تو سوچنے جلدی سے سیم 10واں 20واں چہلم کرے اور پھر ان کو ملانا ہے. ارے جو زمین کے اوپر ہے, جو 36 کا آنکڑا کیے تم ان کو نہیں ملا پا رہے ہو, جو دکھتے ہیں, سنائی دے رہا ہے ان کو ہماری بات, اور ان کو آپ پکڑ بھی سکتے ہو, ان کو تو ملا نہیں سکتے. جو دکھتے نہیں ان کو ملانے کی بات کرتے. عجب تماشا ہے. اسلام کا قانون جانتے نہیں, قرآن سمجھتے نہیں, پڑھتے نہیں, اور اگر کوئی بتاتا تو سمجھنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. جی ارے بھائی, یہ جو پروگرام چل رہا نا بڑا بہترین پروگرام ہے, اور میں نے پہلے کہا کہ ایک ہفتہ میں ایک روز آتا, کبھی کوئی چھٹی پڑ جائے, کوئی ایسی بات آ جائے تو پھر بلاؤ. ہمارے چھنواڑا میں علماء کی کبھی نہیں. جی آج الحمدللہ جس طرف چلے جاؤ وہیں آپ کو ملیں گے الحمدللہ. اب خواتین چاہیں تو عالمہ بھی, مولمہ بھی ہیں, مدرسے چل رہے ہیں, ہے نا, تو ان سے رابطہ قائم کریں. اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں, ورنہ اگر یوٹیوب کے سہارے رہو گے تو اس میں بڑے فتنے کھیل رہے ہیں.
کوئی مولائی بن کے ایمان لوٹ رہا ہے تو کوئی صوفی بن کے ایمان لوٹ رہا ہے جی. اور وہ صوفی کے پیڑے میں اور مولائی کے پیڑے میں پتہ نہیں کہاں زہر ملا ہوا، آپ کا ایمان ختم ہو جائے. اس لیے ایسے لوگوں سے رابطہ رکھو جن کو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں تو آپ حق پر رہو گے. ورنہ جب کیونکہ بروز محشر اعمال کے دیکھ بھال پوچھ لو تو اسی کی ہوگی جس کے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اور ایمان ہی نہیں تو اس کی کوئی پوچھ رچھ نہیں ہوگی. ایمان ہی نہیں ہے تو کیا 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 نہیں اس کو اٹھا کے ڈال دیا جائے. بھائی کھیتوں میں جب کام چلتا ہے نا تو نندائی والی جو رہتی ہے نا فصل کو نہیں کاٹتی، فصل کے ارد گرد جو کچرا اگ جاتا ہے نا اس کو کاٹ کاٹ کے پھینک دیتی ہے، فصل سرکشت رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے. بروز محشر ایسے ہی لوگوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا جائے گا اور ایمان کی فصل محفوظ رہے گی. تو ایمان اور عقیدے کو بھی پختہ رکھو. صلہ رحمی تو ہے ہی ضروری جی، صلہ رحمی ہے ہی. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے مسلمان بھائی بھائی ہیں. اگر ہم کوئی سامان خریدنے مارکیٹ جا رہے ہیں تو دیکھیے آپ پیسہ دیں گے، سامان خریدیں گے، سامان آ گیا، لیکن اس میں نیکی کمانے کا موقع یہ ہے کہ گھر سے جب نکلے کہ میں فلاں سامان لینے جا رہا ہوں، راستے میں کانچ پڑا ہوگا اس کو اٹھا کے پھینکوں گا، پیچھے آنے والے بھائی کو تکلیف نہ ہو. کانٹا ہوگا اس کو ہٹا دوں گا. کوئی اگر بے سہارا روڈ پار کر رہا ہوگا تو اس کو بنتا نہیں تو میں اس کی روڈ پار کرا دوں گا. پھر اس میں کئی نیکیاں ملیں گی. پھر اس نیکی کے ساتھ ساتھ یہ سامان تو فلاں دکان پہ بھی ملتا ہے، فلاں دکان پہ ملتا ہے، ان کی دکان پہ ملتا ہے. بہت سی دکان ہے. مان لو کوئی بلب بھی خریدنا ہے تو مارکیٹ بہت بڑا ہے، لیکن چند قدم کی دوری پہ اگر اپنے بھائی کی دکان ہے اور نیت لے لے کہ یہاں سے خریدوں گا تو میرے پیسے دینے سے میرا مال تو مجھے ملے گی ملے گا، لیکن اس سے جو مارجن ہوگا میرے بھائی کو فائدہ ہوگا. اس نیت سے جائیں گے تو سامان بھی خریدے گا، نیکی بھی اس کو مل جائے گی. لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارا دماغ ہی پلٹ گیا ہے. ارے نہیں یار وہ تھوڑا دور پڑتا ہے. بچے کی تعلیم کے لیے دور اور پاس نہیں دیکھتے. پاس میں اسکول نہیں، یہ وہ اچھا نہیں، وہ وہاں سے ہے نا بس میں پہنچائیں گے. گھنٹوں روڈ کے کنارے کھڑے رہتے ہیں لنچ باکس اور واٹر باٹل لے کر کہ بس آئے گی تو بچوں کو بٹھا لیں گے، اور گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں ان کے آنے کے انتظار میں. 2 بجے کا تھا بھی کیوں نہیں آئے. اور یہاں اگر نیکی کمانے کا موقع مل رہا، بھائی کو مدد کرنے کا موقع مل رہا تو یہاں دیکھیں گے ایک دن. ابھی روڈ میں آپ چل رہے ہو، چند قدم پہ اگر کسی ایسی کی دکان ہے جو اپنا مومن بھائی تو وہاں سے سامان خریدنے میں کیا جا رہا ہے؟ وہاں سے سامان خرید لو. ہاں اس کو ویرائٹی نہیں تو پھر کسی دوسرے مسلمان بھائی کی طرف جاؤ اور وہاں سے سامان خریدو گے. اپنوں کی دکان سے خریدو گے تو سامان تو خریدو گے خریدو گے، ایک مسلمان کو مدد کرنے کا ثواب مل جائے گا. ایسے بھی واقعات آئے ہیں. ایک دکاندار تھے، دن بھر دکان چلائے، شام کو بند کر کے جانے والے تھے کہ گراہک آ گیا. کپڑا دکھائیے، اس کو پسند بھی آ گیا، ریٹ بتائے وہ بھی پسند آ گیا. کہا اتنے میٹر نکال دیجیے. دکاندار نے کہا یہ کپڑا اسی ریٹ میں سامنے ہے، وہاں سے لے لیجیے. تو کہا کیوں؟ نہیں وہاں سے لے لیجیے. کہا کیوں؟ کہ آپ یہاں آیا ہوں، گراہک تو کھینچتا ہے نہیں، فطرت ہے انسان کی. اگر بغل میں دکان ہے اور آپ کی بھی دکان ہے، گراہک اس طرف جا رہا ہے تو اس سے سلام کریں گے، اشارہ کچھ ایسا کریں گے تاکہ وہ ادھر آ جائے. لیکن یہاں دیکھیے کہ وہ دکاندار نے کہا کہ سامنے جو دکان ہے وہاں خریدنی، شام کا وقت ہو رہا ہے، آپ وہاں دکان وہاں سے خرید لیجیے، اسی ریٹ میں یہ کپڑا ہے، سیم چیز ہے. ٹھیک ہے بھائی لے لیجیے. وہاں سامان لینے کے بعد وہ پھر آیا اور کہا کہ یہی کپڑا یہی ریٹ میں آپ کے ہاں تھا، آپ نے وہاں کیوں پہنچایا؟ تو کہا صبح سے میں نے دیکھا ہوں، میری بکری تو ہو چکی تھی اور اتنی آمدنی ہو گئی کہ شام کو بیوی بچوں کے لیے لے جانے کا کچھ پیسہ آ گیا ہے. لیکن میں اس دکاندار کو دیکھ رہا تھا کہ صبح سے شام ہو گئی، آج اس کی بونی بھی نہیں ہوئی تھی. جب وہ گھر جائے گا تو اس کے بچے بولیں گے ابو جان کیا لائے ہیں، تو وہ کیا منہ دکھائے گا؟ وہ منظر دیکھ کر مجھے ترس آیا، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے آج کا رزق دے دیا، تم وہاں سے لے لو، کل اللہ مجھے خود دے دے. یہ خیال، یہ نیت ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور جب یہ ہوگی تو اللہ تم کو جوڑے گا، وہ رحمتوں کا نزول کرے گا. میں نے کہا نا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے کوئی مائی کا لعنت نہیں ہے جو تمہاری عمروں کو بڑھا دے، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمریں بڑھا دیتا ہے، اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، اور جو اس کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے. اور پھر موت کے بارے میں نے بتایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کو آسان کر دیتا ہے.
कितने फायदे सिला रहने के, है ना। तो ये पूरी रिश्ते के फायदे हो गए। वो खाला से बात नहीं होती, या मैंने जैसे कहा कि ज़कात निकाल के ये मदरसे वो मदरसे, ठीक है दे रहे हो, लेकिन अपने रिश्तेदारों को भी तो देखो कि वो भूखा मर रहा हो तो 50,000 की ज़कात बांटते फिर रहे हो, लेकिन खाला देखो तो फटे हाल कपड़े पहन के घूम रही इधर उधर बर्तन मांज रहे, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। खाला साहब जो होती है, उनकी जो बेटियां हैं, अगर वो गरीब हैं तो रिश्ते तुम उनसे नहीं कर सकते जी। भाई जिन रिश्तों से निकाह हो सकता है, नहीं सब मेरा लड़का हार्डवेयर इंजीनियर, 65,000 पर मंथ ईयर अबाउट समथिंग, ओहो, वो लड़की वो भी एजुकेटेड है लेकिन गरीब, तो तुम जितना कबाड़ दहेज में लाते हो 1.5-2 लाख में बहुत आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने उससे रिश्ता सिर्फ इसलिए कर लिया कि उनका भार कम हो जाए, उनका बोझ कम हो जाए, तो अल्लाह तबारक कल कयामत में रोज तुम्हारे गुनाहों को मुक्त कर देगा। ये इस्लाम है। इस्लाम इतना सच्चा और इतना अच्छा मजहब है, लेकिन उस पर हम अमल करें नहीं। वो ऐसा ये बनावटी दिखावा, लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाना है। वो उसकी बारात तो वहां गई थी फला लॉज में, वो बिल्कुल 3 स्टार में जनवासा मिला था, और खाने में स्टार्टर में ये था और एंडिंग में वो था। ये सब चीजें यहीं धरी रह जाएंगी। लेकिन अगर तुम ऐसी सिला रहमी करोगे ना, तो इंशाअल्लाह वजी तुम जमीन के ऊपर भी बड़े खुशहाल रहोगे, जमीन के अंदर भी जी। आप देखते नहीं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का रिश्ता किया, फातिमा ज़हरा का रिश्ता किया, अपने खानदान में किया ना, और क्या कहा कि ये फातिमा, मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने खानदान के बेहतरीन इंसान से किया, बेहतरीन इंसान से किया। लेकिन हम जो है बेहतरीन उसको समझते हैं जिसके पास गाड़ियां खड़ी हो, बिल्डिंग हो। ये देखो, जब संतरे खरीदने जाओ ना, तो छिलका मत देखा करो, छिलके में दम नहीं है, उसके अंदर जो है उसका ख्याल रखा कि वो कैसा हो। ये सब छिलके हैं, छिलके से कोई मतलब नहीं है, हमको अंदर का माल देखना है। और अल्लाह ताला ने तो मुसलमानों को कैसा बनाया है, संतरे की तरह नहीं, कद्दू की तरह बनाया, एक का बना के रखो, कद्दू की तरह बनाया। संतरे को देखो ऊपर से एक दिखता है, दिखता है कि नहीं, जब उसको छीलो तो बिखरा हुआ है, फांक फांक अलग अलग है कि नहीं, बोलो है ना, अलग अलग। संतरा दिखने में एक दिखता है, लेकिन जब उसको छीलो तो उसकी फांक अलग अलग बगड़ी हुई दिखती है। और कद्दू देखो, आप कद्दू देखे ना, कुमड़ा बोलते कद्दू, है ना, ये सही बोल रहा हूँ ना, कद्दू कुमड़ा, कुछ लोग और भी बोलते होंगे शायद, कलंदर वगैरह कुछ भी बोलते हैं, कद्दू कुमड़ा। उसको देखो सब फांक फांक बनी रहती, ऐसा लगता है बिखरा हुआ है, लेकिन जब उसको छीलो तो एक निकलता है। तो मुसलमान कौम ऐसे ही है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। लोग सोचते हैं कि ये बिखरे हुए हैं, लेकिन कोई छील के तो देखे हम एक, कोई छील के तो देखे हम एक हैं। ये हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम एक हैं, तो हम अंदर का माल देखें, बाहर का ना देखें, हम एक हैं जी, है ना, सही बात। तो ऐसी मिसाल कायम करेंगे। आज जहां देखो वही फला को फला ने पीटा, कल भी कहीं किसी का झगड़ा हुआ, तो कुछ लड़के थे, आजकल दादागिरी का बड़ा दौर चल रहा, ठीक है तूने मारा मैं भी लेके आता हूं। अब जो लेके गया वो सब यही थे मोमिन भाई, और जिसके लिए गए वो सब वही थे, आपस में ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ताकत दिखा रहे कि ऐसा छीला ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, वहां चुपचाप, भैया जमाना खराब है, कौन क्या बोलेगा, हमको तो टाइम नहीं। ये हाल है मुसलमानों का। होना तो ये चाहिए दीन के लिए, और किसी काम के लिए नहीं, दीन के लिए की बात अगर संघर्ष की हो, बात अगर संघर्ष की हो तो आम कर देंगे, तुम्हारी नजरों के सामने सुबह को शाम कर देंगे। ए गर्दी से दौड़ा हमसे न टकराओ, ए गर्दी से दौड़ा हमसे न टकराओ, अमामा बांध कर निकलेंगे। तो इंतजाम करेंगे, ये जज्बा हमारा होना चाहिए। लेकिन ये जज्बा कहाँ गया कहाँ नहीं।
ہم آج بکھرے پڑے ہیں، 4 لڑکے ادھر 4 لڑکے ادھر، وہ ادھر کی اے ٹیم یہ ادھر کی بی ٹیم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپس میں مت لڑو، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے، اللہ کا جو فرمان ہے اس کا مفہوم ہے۔ مسلمان میں یہ ہونا چاہیے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کرے، ظلم کرے، تو تم اس کو معاف کرو۔ سرکار نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو اٹھا کے پٹک دے، پہلوان وہ ہے کہ جو کسی کو معاف کر دینا۔ لیکن وہ اگر کوئی رسوخدار انسان سے ہو جائے ایسی، جس کے پاس مال بھی ہو، طاقت بھی ہو، رسوخدار انسان، تو 50 لوگوں سے ملیں گے، یار یہ تھوڑا سا ملوا دینا ان سے، یار کل ایسا ہو گیا، کیوں ملوا دینا اس سے؟ اس کا اتنا ڈر ہے، وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ جی ارے اللہ چاہے گا تو وہ چلے گا، ورنہ اس کی مرضی کے بغیر 1 انچ نہیں سرک سکتا۔ دیکھیں آپ نے ہلکا سا اشارہ ہوا، ایک ہوا چلی، ارے وہ فلاں کو لکوا لگ گیا، عام ہو گئے لوگ دیکھنے جائے کھٹیے میں پڑے ٹیڑھے آ رہے، نہیں چل سکا۔ تو جو چل نہیں سکتا اس کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہو، ارے اس کا کرم ہوگا تو تم یہاں بھی چلو گے اور وہاں بھی چلو گے، مصطفیٰ کے بن کے چلو، ان کے بن کے چلو، تو یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ تو آج یہی دل و دماغ پہ یہی بات رکھیں، یہ ہمارا مومن بھائی ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، اس رشتے کا ہم لحاظ رکھیں۔ یہ مکان بنوانا ہے تو ایسے بلڈر کو چنیں جس کا کام اچھا ہو اور وہ اپنا مومن بھائی ہو، تو اس سے جو اس کو منافع ہوگا وہ اس کے گھر جائے گا۔ سبزیاں خریدنے جاؤ تو یہ دیکھو، ہم تو پراسیہ میں، یہاں تو دکان نہیں ہے، پراسیہ میں ہم تو اپنے حجامت کے لیے، شیونگ کروانے کے لیے، چہرہ بنوانے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو وہاں ان لوگوں کی دکان ہے، ہم ان کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ جا کے پوچھ لو میرا نام تو وہ بتا دیں گے ہاں آتے ہیں۔ تو جو بھی ہم خرید رہے ہیں پیسہ دے کے خرید رہے ہیں، کہ اس سے جو بینیفٹ ہوگا، اس کا جو منافع ہوگا، وہ اپنے بھائی کے جیب میں جائے گا۔ اسی طرح ٹرین سے اترے، آٹو والے بہت کھڑے ہوئے، لیکن اس میں دیکھو کہ اپنا والا ہے تو اس کو بلاؤ جی۔ اور کہیں راہ چلتے کسی اپنے والے بھائی کا کسی سے تو میں ہو رہی، جب دیکھے کہ نہیں یار یہ اپنا والا ہے، تو حکمت عملی کا استعمال کرو، دیکھو بھاری کون ہے، کیا حکمت کرنا چاہیے، اور اس کو وہاں سے بچا کے نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ کوئی رسوخدار اگر یہ آ گیا تو اسی کے سامنے نہیں، اس کی عادت ہے مارو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بھائی کو بچانے کی کوشش کیجیے آپ۔ ہر علاقے میں ہر سمے سبزی لینے جاؤ، چاہے آپ کسی بھی دکان پہ جاؤ، مکان بنانے کی کوشش کرو، پتائی کا کام کرنے کی کوشش کرو۔ ارے میں نے تو سبزی والوں کو دیکھا ہے، کوئی سبزی والا اگر آیا تو اس میں بھی دیکھو، اور پھر جیسے کوئی مسلمان آ بھی جاتا ہے نا، تو گھر والے اس سے اتنا بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، بھنڈی 20 روپے کلو وہاں بھی کرے، یہ وہ تمہارے گھر میں لا کے 30 روپے کلو دے رہا ہے، تو کیا برا کر رہا ہے؟ تم لینے جاتے تو 10 روپے کا پیٹرول جلتا ہے کہ نہیں جلتا ہے؟ اس کو 30 روپے کی بھنڈی میں اس سے بھاؤ تاؤ کریں گے، کہیں گے کہ 20 کی لگا، 20 کی لگا، 20 کی لگا، اور جب 1 کلو میں 2-4 بھنڈی ڈال لیں گے اور بڑی مشکل سے اس کو 20 روپے پکڑا کے دیں گے۔ اور جب کھانا کھانے کے لیے کسی ریسٹورینٹ پہ اپنے رشتے دار کو لے کے جائیں گے تو 200 روپے کا ٹپ تو اس ویٹر کو دے کے آئیں گے، اس لیے میرا رشتے دار ہے، میری شان دکھنا چاہیے، 200 روپے کا اس ویٹر کو، 100 روپے کا اس ویٹر کو، 300 روپے وہاں دے دیں گے، لیکن بھنڈی 30 روپے کی تو 20 روپے میں اس کو مناتے رہیں گے۔ یہ حال ہمارا ہے، یہ بہت باریکی ہمیں بتا رہے، وہاں نہیں، وہاں یاد نہیں آتا، وہاں ریسٹورینٹ میں آرڈر دیتے تب نہیں کہتے کہ ہم 3 لوگ ہیں گھر کے، وہ بہت 200 روپے پلیٹ دیتا ہے، آج 6 مہمان ہیں، 9 پلیٹ لگوائیں گے، 150 لگا لیں، کر کے دیکھو وہاں بات بولیں گے لوگ۔ تو یہ حال ہم لوگوں کا ہے، جہاں بھاؤتا ہو۔ میرے آقا امام حسین علیہ السلام جب غریبوں سے مال خریدتے تھے تو بھاؤ نہیں کرتے تھے، بلکہ زیادہ نہیں خرید لیتے تھے، اور جب مالداروں سے مال خریدتے تھے، دولت مندوں سے مال خریدتے تو بھاؤ تاؤ کیا کرتے۔ یہ نہیں کہ آقا حسین محرم آیا وہاں نام لے لیے، ان کی زندگی اور بھی ہے نا۔ جب سرکار نے وصال فرمایا، اس وقت سے لے کے 54 سال 5 ماہ کچھ دن تک کی جو عمر کے بیچ میں آپ کی زندگی گزری ہے، اس وقت امام علی مقام نے کیا کیا، ان پہ بھی تو ہم غور طلب کریں۔ اسی لیے ہم محرم میں آ جاتے ہیں، شہادت کا بیان، شہادت کے بعد کا بیان، لیکن بیچ کا بیان کون دے گا؟ جی حضرت زین العابدین کے کیا واقعات ہیں، جن کے نام پہ کنڈے کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ 14 اماموں کا ذکر کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ سب کہاں سے تعلیم ملے گی؟ یہ اسی بینر سے تعلیم ملے گی آپ جی۔ چھندواڑہ کے اندر، چھندواڑہ ضلع کے اندر گاؤں گاؤں میں
माशा अल्लाह आज सुन्नियत का बोलबाला है और लोग जो है इस पे अमल कर रहे हैं। कई तहरीक चल रही है जिसमें एक ये बज़्म नूरी भी एक तहरीक है। तो ये तहरीक के जरिए आप इल्म हासिल कीजिए, वरना कुरान को तो कोई बदल नहीं सकता। किसी के अंदर ताकत नहीं कुरान को बदलने की, तो अब क्या करो, कुरान का तर्जुमा बदलो। अब अरबी लैंग्वेज हमको आती है नहीं, उसका ट्रांसलेशन किसी ने कुछ लिख दिया, ये कहीं का तर्जुमा कहीं लगा दिया जी। निजाम साहब के मकान था, वो नेम प्लेट लिखा था सैयद निजाम, तो लोग समझेंगे ये घर है। लेकिन हमने वो नेम प्लेट उठाई और किसी और के घर में जाके लगाए तो हम तो सोचेंगे अब ये है निजाम साहब का घर। तो ऐसे ही चल रहा है, कुरान की आयत कहीं से उठा के कहीं लगा दी जा रही जी। वही अल्लाह तबारक व तआला के जो महबूब बंदे हैं जो अपनी मज़ारों पे लेटे हुए हैं, है ना, हम उनकी बारगाह में जाते हैं, उनके वसीले से अल्लाह से मांगते हैं। और ये आयत कहाँ की है? जो बुतों की मजम्मत में आई थी, जो वहां के लोग झुका करते थे। सरकार ने जब दावत दी, ईमान लाए बहुत से लोग फिर भी झुकते थे, बाद में धीरे धीरे सब लाए। तो जो लोग बुतों के सामने झुकते थे तो उन बुतों की मजम्मत में आई कि ऐसों के आगे मत झुको, जो चल फिर नहीं सकते, हिलजुल नहीं सकते, अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को नहीं हिला सकते, तो ऐसों के आगे मत झुको और औरों को अल्लाह की जात में शरीक ना करो। ये किसके लिए थी, है ना। अब उस आयत को उठा के कहा मजार पे चिपका दिए। देखो अल्लाह कुरान में कह रहा है ऐसों के आगे क्यों झुकते हो, जो चल फिर नहीं सकते, हिल डुल नहीं सकते, अपने ऊपर बैठी मक्खी को नहीं हिला सकते, तो तुम ऐसों को अल्लाह की जात में शरीक ना करो। कहाँ की आयत थी, कहाँ लगा दिए। अब ये इंसान अरबी तो जानता नहीं, अरबी का तर्जुमा कहाँ से कहाँ उठा के डाल दिया और कहाँ बहका दिया। और ये आदमी अरे बाप रे बाप, ये हमारे आलिम साहब ने तो नहीं बताया। अरे सर ऐसा नहीं है यार, ये अक्ल तो हमको होना चाहिए ना। 800 रुपए का घी लेते तो 50 बार रगड़ रगड़ के सूंघते हो। खालू देखना नहीं 800 रुपए बर्बाद ना हो जाए। अरे तो दुनियावी दौलत है, लेकिन ईमान की दौलत इसको कौन बचाएगा जी। ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए राबते रखो। अच्छों की सोहबत में रहोगे तो अच्छे रास्ते मिलेंगे जी। अच्छी बात सुनोगे तो अच्छा अमल करोगे, हो जाता है निस्बत का असर। दिल क्या है, दरो दीवार बदल जाते हैं। तो ये हमारा जहन लेके चलें कि अगर मेरे पड़ोस में मेरे बड़े अब्बू का लड़का रहता है और उसने एक बार देख के थूक दिया था, तो मैं कल सुबह सबसे पहले जाके सलाम करूंगा। हजरत हसन हुसैन इनके बीच में लड़ाई नहीं हुई, मोहब्बत में तकरार हुई। तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे आका हुसैन, ये रास्ता देख रहे थे कि पहले हसन मुझसे बात करे। तो लोगों ने कहा हुसैन आली मकाम, आपको मालूम है कि जो पहले शुरुआत करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा, फिर भी आप ताखिर कर रहे हैं। तो कहा हुसैन कब चाहता है कि हसन बाद में जाए, हुसैन पहले जाए। तो ये बात हो तो तब मजा आता है, वरना नहीं वो नफ्स, तू मत झुक, तू बड़ा है, और जो झुक गया वही बड़ा है। क्या आपने झुकने और उखड़ने का वाक्य नहीं सुना? अल्लाह ने जब फरमाया तो झुको, सब झुक गए। तो वो चीज देखा करो यार भाई। सलाम करने में 100 नेकियां आती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, गालिबन जितने हुर्फ इसमें हैं उतने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह में है ना। और जितनी टाइमिंग इसको बोलने में लगेगी उतनी टाइमिंग जवाब देने में है। जितनी एनर्जी सलाम करने में लगेगी उतनी एनर्जी जवाब देने में लगेगी। लेकिन जब दो मुसलमान भाई आपस में सलाम करते तो 100 नेकियां नाजिल होती। तो बराबर का मामला है, हुरूफ उतनी है गालिबन, और वक्त भी उतनी लग रहा है, एनर्जी भी उतनी लग रही। तो जो 100 नेकियां आती हैं 50-50 होना चाहिए। लेकिन नहीं, जो सलाम करता है अल्लाह उसको 90 नेकी अता फरमाता है, और जो जवाब देता है उसको 10 नेकी अता फरमाता है। क्यों? क्योंकि जिसने सलाम किया उसने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया और अपने आप को छोटा समझ लिया। जिसने अपने आप को छोटा समझा, अल्लाह की नजर रहमत में वही तो बड़ा। अब बताओ 10 और 90 में 90 वाला बड़ा कि 10 वाला बड़ा? तो अपने नफ्स को मारो। ये नफ्स जो है ना, इसको मारो, ये तुमको बहुत नुकसान पहुंचाता है।
نا نہیں وہ میں کیسے سلام کروں گا؟ مومانی کبھی بھانجے کو دیکھی تو پہچانتا نہیں کہ سلام نہیں کر رہا ہے؟ ارے اس نے نہیں دیکھ پایا تو مومانی تم کہہ لیتی ہیں السلام علیکم. بڑے ابو کو اگر کبھی بھتیجے نے نہیں دیکھ پایا تو بڑے ابو نہیں کہہ سکتے السلام علیکم. اتنا بولیں گے کیوں؟ سلام کلام بھول گئے کیا؟ سلام کھا گئے کیا؟ اس کو ڈانٹے گیا الٹا ان سے السلام علیکم. اس نے تو کر لیا لیکن یہ تو تمہارے اندر ہونا چاہیے. اور کبھی کبھار کسی نے اگر سلام کر بھی لیا تو وہ کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے 50 چپلیں اس کے منہ پر کسی نے ماری، ایسا سلام کرتے وہ بےچارا پانی پانی ہو جاتا ہے. جیسے بھتیجے نے اگر کبھی نہیں دیکھ پایا السلام علیکم وہ پانی پانی ہو گئی، تانا دیتا ہوا سلام کرتا. تو ایسا انداز مت رکھو، حسن اخلاق رکھو. حسن اخلاق رکھو، صلہ رحمی، رشتے کو خونی رشتے کو جوڑ کے رکھو. اور دیکھیے جو شب برات آتی ہے نا اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر بغیر شرعی مجبوری کے رشتے کو منقطع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا. اللہ کو یہ مال سب یہی رہ جائے گا. یہ جان کے رکھو. اور جس کے 60 کے قریب آ گئے ہیں وہ تو جان لے کہ میں کبھی بھی جا سکتا ہوں. ہاف سینچری کی بات کبھی بھی وہ جا سکتا ہے، کبھی بھی رن آؤٹ یا وکٹ ہو سکتا ہے، کیچ آؤٹ ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اعمال ایسے کر کے رکھو کہ جب قبر میں جاؤ تو تمہاری قبر میں بھی بھلائی ہو اور میدان محشر میں بھی بھلائی. دیکھیے غالباً بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا ہے. ان کے سامنے ایک فیملی رہتی تھی، میاں بیوی، بچہ چھوٹا تھا اور وہ اتنے غریب تھے کہ ساری رات چراغ نہیں جلا سکتے. دیکھے کہ بھئی چراغ بجھ جاتا تو اندھیرے میں بچہ بہت روتا ہے. انہوں نے دیکھا بچہ روتا ہے کیا کریں، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں کہ رات بھر چراغ جلانے، بس بجھا کے سوتے ہیں. بچہ روتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اب چراغ بجھ گیا اور بچہ رونا شروع کیا تو انہوں نے اپنے گھر کا چراغ اٹھایا اور چپکے سے ان کے گھر میں روشن دان سے ہاتھ پھرا کے وہ چراغ کو وہاں رکھ دیا. بچہ چپ ہو. کئی روز تک یہ معاملہ چلتے رہا. وہ فیملی آپس میں باتیں کرتی ہے، ہمارا بچہ آج کل بڑا چپ چاپ سو رہا ہے. تو کہا کہ نہیں، رات میں روشنی ہوتی تو چراغ رکھ کے جاتا ہے. کہا کون رکھ کے جاتا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ اتنا بہترین برتاؤ کون کرتا ہے؟ کہا دیکھتے ہیں. ایک رات وہ دونوں جاگے اس انداز میں جا کے کہ گویا سو رہے ہوں، اور جیسے ہی وہ چراغ بجھا کے سوئے اب وہ بچہ رونے لگا تو حضرت نے اپنا چراغ اٹھایا اور جیسے روشن دان سے وہ چراغ رکھا ہے وہ دونوں نے آپ کو پکڑ لیا. اور آپ کے اخلاق سے اتنے خوش ہوئے آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہتے کہ حضور بالا آپ نے ہمارے گھر کو اپنے چراغ سے جب روشن کر ہی دیا ہے تو اب صرف اس دن میں نہیں کی کیا ضرورت ہے، کلمہ پڑھ اس دن روشن کر دیا. آپ کے اس حسن عمل سے، حسن اخلاق سے وہ بھی ایمان والے. اسلام کیا ہے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرو. آج جو دکھ رہا ہے نا مسلمان دکھتا ہے، اسلام نہیں دکھتا. وہ دور تھا صحابہ اکرام علیہ رضوان جب چلتے تھے تو ان کے چلنے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. جب پوچھا جاتا تھا اس میں کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے تو لوگ کہتے تھے جس کے چلنے کا انداز اتنا اچھا ہو اس کا دین کتنا اچھا نہیں. یہ ہے اسلام. تو اسلام سکھاتا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو. اور مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائی بھائی سے لڑو نہیں. اور اگر کسی نے کسی بات کو نہیں لڑ لیں گے، وہ وہاں تک کارڈ لے کے خود گئے تھے ہمارے گھر میں، وہ فلاں کے ہاتھ پہنچا دیا شادی کا دعوت نامہ، ٹھیک ہے میں بھی نہیں جاؤں گا، دہلی پہ قدم نہیں رکھ دوں گا. یہ حال ہمارا ہے. ارے بھائی اس کی اپنی مجبوری تھی، اس کے ہاں شادی ہے، اگر تم اس کو چاہتے ہو، اس سے تمہارا میل جول ہے تو تم کو تو چاہیے تھا کہ بھائی کسی کے بھی ہاتھ مطلب پہنچائے. گھر میں دعوت نامہ تو آیا، اس نے ان کو پہچانا تو صحیح، ہمیں جانتا تو ہے، پوچھا تو صحیح. تو خود اب ہو جا رہے تھے نیند میں کہ نکالیں گے کہ وہ اس کے ہاتھ نہیں پہنچایا تو کہیں لیٹ آیا تو کہیں نام میں گڑبڑی نکالیں گے اور اس کے ساتھ. اس لیے اب کچھ تو اس لیے بھی نکالتے ہیں کہ دینا پڑے گا. ارے
تم دینے لائق ہو تو دے دو، ورنہ وہ تم کو دینے کے لیے نہیں بلا رہا ہے، تم وہاں کھڑے ہو جاؤ گے، اس کی شان بڑھ جائے گی، میرے بھی کوئی آئے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے گھر میں روزانہ صبح سے لے کے شام تک ڈیلی نیڈز، یہ بھی دیکھ لیجیے، اور کسی خاص موقع پر وہ بھی دیکھ لیجیے۔ مسلمان کا مسلمان سے رابطہ پڑتا ہی ہے۔ اگر ہم چائے پینے بھی اگر مارکیٹ میں نکلے تو وہاں بھی خیال رکھیں کہ چائے کہاں پینا ہے۔ اگر ہم پان والے کی دکان پر پان بھی کھائیں تو وہاں بھی خیال رکھیں کہ پان کہاں کھانا ہے۔ آج دیکھو دیگر لوگ، ابھی کسی کو مکان کرائے کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی تم کو مکان کرائے سے نہیں دے، خالی نہیں جی۔ آپس میں بہت معاملہ چل رہا ہے کہ ان کی دکان سے نہیں لینا، ان کی دکان سے لینا، ایسا کرو ویسا کرو، فلاں کرو ٹھیک ہے کرو، آپ سمجھیے سارے جی۔ تو تم ایک نہیں ہو سکتے، میرے آقا نے تو تم کو ایک فرمایا ہے جی۔ وہ دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم، آئے ہائے ہائے، جب میرے آقا سرور کائنات مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ جب یہ مکہ چھوڑ کر اپنا گھر بار سب چھوڑ کر نکلے تھے، سب قربان حضور پر، سب حضور پہ قربان کر دیا، اور مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ کچھ بھی ان کے پاس مال و زر نہیں، تو وہاں جو رہنے والے تھے انصار اور مہاجرین کا معاملہ ہے، جو مدینہ منورہ میں رہنے والے جو صحابہ تھے، ان صحابہ کے پاس جو جو چیزیں تھیں ان سب چیزوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے آقا نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ کیا تم آپس میں بھائی بھائی ہو؟ اور ایسی محبت ان کے بیچ میں ہوئی کہ ہم سگے بھائی ہوئے نہیں، ان دونوں کے بیچ میں محبت ہوگی، جس کے دو مکان تھے، ایک میرا ایک تیرا، جس کے گھر میں برتن اتنے تھے، اتنے تیرے اتنے میرے، سب 50-50 کر لیا، آدھا آدھا تقسیم کر لیا، کیونکہ سرکار نے ہم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھی اس نے ایک بیوی کو طلاق دیا، عدت کے بعد وہ اپنے بھائی کو دے دیا۔ وہ کیسی ان کے اندر تھی، ہے نا۔ اور رشتوں کا لحاظ کتنا، میرے آقا نے بھی رشتوں کا لحاظ رکھا کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو اپنے بستر پر کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے خاص حضرت علی نے۔ اور دیکھیے رشتوں کا لحاظ، فتح مکہ کے بعد، حالانکہ فتح مکہ پر سب کے دروازے کھلے تھے، بڑے بڑے رئیس قبیلے کے سردار سب کے دروازے کھلے تھے، میرے آقا جس طرف جاتے سب دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پر پہنچے تو اتنے دروازوں کو چھوڑ کر میرے آقا سرور کائنات کہاں پہنچے؟ حضرت ام ہانی کے، جو حضرت علی کی بہن تھی، ان کے گھر پہنچے اور کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، روٹیوں کے کچھ ٹکڑے۔ تو کہا اللہ اسی ہی پیش کر دے۔ وہ ام ہانی انہوں نے روٹیوں کے ٹکڑے لائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چبا چبا کر بڑی محبت سے کھایا، اور کھا کر ہم کو کہ رشتوں کا لحاظ، سرکار کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن رشتوں کا ایسا لحاظ رکھا۔ تو بھائی بھائی کا لحاظ رکھو، ماں باپ کا ادب اپنی جگہ ہے، خونی رشتوں کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن مومن آپس میں بھائی بھائی اس بات کا خیال رکھو کہ اگر ہم پسانے بھی جانے تو اس میں دیکھیں کہ چکی کس کی، اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیوشن بھی دے رہے تو اس میں بھی لحاظ رکھو، جب مجبوری ہو پھر کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے لحاظ رکھو کہ ہم مومن ہیں اور ہمارے مومن بھائی کو فائدہ ہونا چاہیے، اس کی دکان چلنی چاہیے، اس کی ٹیوشن چلنی چاہیے، اس کا یہ چلنا چاہیے، اس کی اسکول چلنے چاہیے، اس کی چکی چلنی چاہیے، اس کی پنواڑی دکان چلنی چاہیے، اس کی چائے کی دکان چلنی چاہیے۔ ایک بریڈ کا پیکٹ اگر میں یہاں سے لاؤں گا 11 کا پڑتا ہے، اور تھوڑی دوری پر اگر 12 روپے کا پڑتا تو 12 روپے کا بریڈ لانا تمہارے لیے فائدے مند اس لیے کہ تمہاری نیت اچھی تھی تو اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے جی۔ اور جب کوئی قرض مانگنے آئے اور تم اگر دینے کے لائق ہو تو اس سے قرض دو۔ مان لو کسی نے 500 روپے آپ سے قرض مانگا اور 2 دن کے بعد لوٹا دیا تو قرض تو وہ ہوتا ہے، 500 روپے دیا تھا 500 واپس آ گئے، لیکن یہ 500 روپے قرض دینے کے عوض میں اللہ تعالیٰ 500 روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اسلام ہے جی، یہ ہے اسلام۔ رشتوں کا ایسا لحاظ رکھو، آپس میں تنا تنی مت رکھو، نرم پڑو، اگر سامنے والا غصہ ہو جائے اور تم سے بات کرنا بند کر دے تو پہل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ حالات ہے، کیسے کیسے ٹائم ہوگا پتہ نہیں چلا۔ اللہ فرماتا ہے
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ ہے۔ آج اللہ کے نام پر مانگتے نا، مومن بھائی ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ اس سے ڈرو، صرف اس سے ڈرو، اور جو اس سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ جو اس سے ڈرتا ہے نا، اس سے ڈرنے کا مطلب ایسا ڈرنا نہیں، ایسا ڈرنا نہیں، اس سے ڈرنے کا مطلب جو ہے کہ اگر اس سے ڈر رکھتے، جیسے ایک بچہ اپنی کلاس ٹیچر سے ڈرتا ہے تو ہوم ورک بھی کمپلیٹ کرے گا اور سی ڈبلیو یعنی کلاس ورک بھی کمپلیٹ کرے گا۔ تو ایسے خدا سے تم کو ڈر ہے تو تمہارا ہوم ورک بھی کمپلیٹ ہونا چاہیے، کلاس ورک بھی۔ تمہارا کلاس ورک یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کو بجا لاؤ، اور تمہارا ہوم ورک یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کو ادا کرو۔ گھر کا ماحول جو ہے اسلامی کلچر کے حساب سے بناؤ، گھر میں لوگوں کو تلقین کرو کہ صبح ناشتہ ساتھ میں کریں گے، اور اگر کسی کا ٹائم کچھ ہے کسی کا ٹائم کچھ ہے تو دوپہر کا کھانا تو آگے پیچھے کر لو، لیکن شام کا ٹائم بنا لو کہ اس ٹائم سب لوگ بیٹھ کے کھائیں گے ساتھ میں دسترخوان بچھا کے۔ یہ کلچر جب چلے گا، سرکار کی اداؤں کو ادا کرو گے، تو انشاءاللہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہونا ہے۔ کوئی تم کو نیستنابوت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم بہت اونچی اور قیمتی چیز ہو، کیونکہ تمہارے سینے میں جو ایمان ہے نا، یہ ایمان جو ہے ٹین نہیں ہے، ٹپر نہیں ہے، تانبا نہیں ہے، پیتل نہیں، سونا ہے۔ سونا کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو زور سے۔ اس سونا جس کے پاس میں وہی سونے والے، سونا ہے تو میں سونے والا، بھائی جس کے پاس پین ہے تو پین والا، لیکن جس کے پاس سونا ہے، ایمان کیا ہے؟ جس کے پاس سونا ہے تو وہ کون سے والا؟ سونے والا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کاٹ سے، سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی۔ یہ سونے والے کو نہیں کہا کہ سونے والوں، سونے والوں سے کبھی نہیں کہا جائے گا کہ جاگتے رہنا، وہ تو سویا کیا سنے گا، لیکن یہ سونے والوں سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی۔ میں نے جو بھی کچھ بیان کیا اس میں خطا غلطی لفظ خامی ہوئی، اللہ معاف فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور تمام حاضرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔